لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں: الرؤیا الصالحة من اللہ والرؤیا السوء من الشیطان فمن رأى رؤیا فکرہ منها شیئا فلینفث عن یسارہ وليتعوذ باللہ من الشیطان فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا فإن رأى رؤیا حسنہ فلیبشر ولا یخبر بها الا من یحب. نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو جو آدمی کوئی خواب دیکھے اور اس کو ناپسند کرے تو بائیں طرف تھوک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا اور وہ خواب کسی کو نہ بتائے. اور اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو اور اسی کو بتائے جو محبت کرتا ہو. اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواب سے متعلق بیان فرمایا. خواب کی دو قسمیں ہیں: اچھے خواب اور برے خواب. اچھے خواب جن کا اثر آدمی پر اچھا ہوتا ہے، دیکھنا پسند لگتا ہے. برے خواب جن کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ آدمی کو دکھاتے ہیں آدمی کو خوش کرنے کے لیے. قرآن مجید میں لفظ ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان اور تقوی والے اللہ کے ولی ہیں. لہم البشری فی الحیات الدنیا. اللہ کے ولیوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. اس آیت کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بشرا سے نیک خواب مراد ہیں، اچھے خواب مراد ہیں. ایک حدیث پاک میں فرمایا: نبوت کا کچھ حصہ باقی نہیں سوائے مبشرات کے. صحابہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر فرمایا: مبشرات یعنی خوش کرنے والی باتوں سے مراد اچھے خواب ہیں. تو اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جن سے آدمی خوش ہو جائے. یہ جو اچھے خواب ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر آدمی خوش بھی ہو اور اسی کو بتائے جو محبت کرتا ہو. بس ہر کسی کو نہ بتائے. ایک حدیث پاک میں خوابوں کا بتانے کا ذکر آتا ہے کہ صاحب رائے یعنی صحیح سوچ والے شخص کو بتائے، ہر کسی کو نہ بتایا کرے. جیسے خواب میں کسی کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. خواب میں دیکھا کہ اس نے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کی، حج کیا، عمرہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر پہنچا. خواب میں کسی نبی، صحابی، ولی، کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. دوسرا برا خواب، جیسے بہت سے آدمی ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں. نیند میں ڈر گئے، آدمی جاگا تو پسینہ پسینہ ہے، پیچھے درندہ لگ گیا، کتا لگ گیا، بھیڑیا پیچھے لگ گیا، خواب میں سانپ کوئی نظر آیا. ایسے کئی خواب ہوتے ہیں. فرمایا یہ شیطان کی طرف سے. شیطان آدمی کو پریشان کرنا چاہتا ہے تو وہ جاگتے بھی پریشان کرتا ہے اور نیند میں بھی پریشان کرتا ہے. جب ایسا خواب دیکھے تو کسی کو نہ بیان کرے. فرمایا فلا یقصہ علی احد، کسی کو نہ بیان کرے اور اس کی طرف دھیان بھی نہ کرے کہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوگا، یہ مطلب ہوگا، وہ مطلب ہوگا. کیونکہ خواب کا مطلب آدمی اپنی طرف سے نہ بنائے. خواب جو ہے یہ آدمی کا آسمان زمین کے درمیان لٹکی ہوئی چیز کی طرح ہوتا ہے. جب آدمی اس کا مطلب نکالے گا تو پھر ویسا ہو جائے گا جیسے مطلب نکالے، چاہے خود مطلب نکالے یا کوئی اور اس کے خواب کا مطلب نکال لے. اس لیے یا تو تعبیر نہ نکالے یا پھر اچھی نکالے. پھر اپنے ساتھ بغض رکھنے والے، نفرت کرنے والے اور دشمن کو نہ بتائے، کیونکہ وہ پھر ہو سکتا ہے بری تعبیر نکال دے اور پھر ویسے ہو جائے جیسے اس نے تعبیر نکالی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا، برے خواب کا خصوصاً ادب بتایا.
اس کا نقصان دور کرنے کا طریقہ بتایا کہ جب برا خواب دیکھا تو ظاہر ہے کہ اس وقت آدمی پھر جاگ تو جاتا ہے، بائیں طرف تھوک دے، ایسے تھو تھو کر دے 3 دفعہ، بائیں طرف تھوک نہ نکالے، تھو تھو کرتے بس 3 دفعہ، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لے، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پر دم کر لے۔ جب ایسا کرے گا تو یہ برا خواب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بہت دفعہ خاص کر کے برے خواب اس وقت بھی آتے ہیں جب آدمی کا پیٹ خراب ہو، جیسے معدہ خراب ہوتا ہے اور معدے میں تبخیر کی بیماری، ہوا کی بیماری اور اس قسم کی کئی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ خمار اور ہوا اوپر کی طرف چڑھتی ہے، پھر دماغ میں کئی صورتیں آدمی کے پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کو خواب میں دیکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر خواب توجہ کے قابل نہیں ہوتا۔ بہت سے آدمی صرف اپنے خوابوں پر چلتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں خوابوں کی طرف زیادہ دھیان نہ کرو، اپنی بیداری کی زندگی ٹھیک کرو بس۔ جاگتے اگر آپ ٹھیک ہیں تو خوابوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اگر آپ جاگتے ٹھیک نہیں ہیں اور خواب آپ کو اچھے اچھے نظر آتے ہیں تو آپ کا کمال نہیں ہے، خوابوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ جیسے آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھتا، کبھی تلاوت ذکر بھی نہیں کرتا، اور خواب اچھا دیکھ لیا کہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے جا رہا ہے، اس نے فلاں نبی کو دیکھ لیا، فلاں ولی کی زیارت ہو گئی، اس کا کیا فائدہ؟ آخر ابو جہل نے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور ابو لہب نے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور ایسے عبداللہ بن ابی منافق نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو خالی جاگتے زیارت کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو نیند میں زیارت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے آدمی ظاہری زندگی کو اچھا بنائے۔ الحمدللہ رب